الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی جی یہ معاملات بہت ہی اہم ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس معاملے میں جو کوئی بکری کا ہدیہ مانگتا ہے، جو کوئی کسی چیز کا 2.5 من جی بکرا لگے گا، 2.5 من جو ہے وہ کسی بیل لگے گا یا کچھ بھی، یا رنگت بولتے ہیں کالے رنگ کا ہو یہ ہو، کچھ بھی اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو سرے سے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ لوٹنے کے لیے لوگوں سے مال جو ہے وہ باتیں سنا کر، لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں کر ڈرا کے دھمکا کے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے جو ہے ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ڈیمانڈ کے بعد شرطیں ایسی رکھ دینی ہیں کہ وہاں جا کر وہ ہے 2.5 من جو ہے وہ بڑا گوشت لگے گا، اور اس کو ویرانے میں پھینک کے آنا ہے فلاں جنگل میں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جوتا پہن کے نہیں جانا، سر سے ننگا جانا ہے، اور اس طرح اس طرح اس طرح۔ وہ بندہ کہتا ہے جی آپ پیسے لے لیں اور یہ آپ کرا دیں۔ میرے گاؤں کے بہت زیادہ لوگ میں جانتا ہوں، وہ اس طرح کے کام کر کے اور بعد میں کہتے جی وہ میں نے تو 2.5 من گوشت بھی دیا اور پھر میرا مسئلہ نہیں حل ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ لے کر چلے جاتے پیسے۔ اور پھر دوسری قسم ہوتی ہے وہ لوگ جن کا جنات کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہوتا ہے، انہوں نے بھتے کے طور پر ان کو دینا ہوتا ہے گوشت، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کا کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ یاد رکھیں، وہ معاہدہ بالکل شیطانی عمل کا ہوتا ہے، اس میں وہ جنات کی عبادت بھی کرتے ہیں، شیطان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اس معاہدے میں غیر اللہ کے نام کا گوشت جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے چوراہے میں، اور وہ ان کو ایک بھتے کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط کام ہوتا ہے، جس میں ان کو کڑائی دینا، ان کو بھتہ دینا، ان کو جو ہے وہ اتنا گوشت جو ہے وہ، میں نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ایک بچے کا جس کی آنکھوں کا مسئلہ بن گیا تھا، تو وہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آیا۔ تو اس کا مسئلہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ جنات کہتے تھے جی ہمیں گوشت دیا تھا کسی نے بھتے کے طور پہ، تو اس نے وہ ضائع کر دیا، تو اس لیے ہم نے اس کی آنکھوں کو پکڑ لیا۔ تو خیر اللہ کے فضل سے اس کا پڑھائی کی، اسی وقت اللہ نے اس کو بینائی دے دی، وہ جنات نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہ ہمارے گاؤں کا ہی واقعہ تھا۔ تو اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ اب ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کون سی طبقے میں ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے، آپ کسی سے علاج کروائیں۔ سب سے پہلے تو ہم علاج لوگوں کو خود بتاتے ہیں، خود کرنا شروع کریں، آپ کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے۔ اگر کوئی بندہ جنات کو ہدیہ دینے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ صدقہ ہی ہے یہ، اور اس طرح صدقہ بھائی انسانوں کے لیے بہترین ہے، انسانوں پر کیا جاتا ہے، جنات کے لیے صدقہ نہیں کیا جاتا ہے۔ مجھ سے بہت سارے، ایک دن میرا بھی اسی طرح واسطہ پڑا، تو وہ مجھے حاضری ہوئی، نوجوان تھا اور ہمارے ادھر قریب کا ہی تھا۔ تو میں رات کو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے کا ٹائم تھا، میں اور ایک دوست تھے واک کے لیے نکلے، لیٹ پہنچے تھے، تو میں نے کہا واک لازمی کرنی ہے، تو ہم نکلے ہیں۔ تو ان کا وہ جو ہے نا، وہ ایک آدمی آ رہا تھا، کہتا جی میں آپ کو لینے آ رہا تھا، ہمارے بہت مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا۔ میں گیا ہوں، میں نے کہا چلو یار دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ دیکھا تو وہ خیر وہ کہیں جی اس نے ہمارے بچے کو مارا ہے، تو ہم اس کی جان لیں گے، اس کی یا اس کی بیوی کی۔ ابھی میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے اس کو سمجھایا، دعوت دی، تو اس میں سے نکلا اس کی بیوی میں چلا گیا۔ اچھا، بیوی میں سے نکالا اس میں آ گیا۔ خیر میں نے پھر اللہ کے فضل سے پڑھائی کے ذریعے اس کو اس میں پکڑ لیا کہ اب اس میں سے نکل نہ سکے۔ تو اس سے بات کی، پڑھائی کی، اس سے بات کی، میں نے کہا، وہ کہ جی ان دونوں میں سے ایک کی جان دے دو، ہم نے ایک خون لینا ہے پھر جانا ہے۔ اچھا، میں نے ان کو پڑھائی کی، دعوت دی، وہ سرکشی کریں، مقابلہ کریں، اور اس طرح بڑی باتیں کریں۔ خیر بار بار دعوت دینے کے بعد اللہ کے فضل سے جو ہے آخری بات ان کی آ گئی، جی ہمیں بکرا دے دیں۔ اچھا، میں نے کہا بھی 2 ہی رستے ہیں، یا دعوت قبول کر لو یا مقابلہ کر لو۔ مقابلہ کرو گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ٹائم لگے گا، اوپر سے ٹائم جو ہے 12:30-1 کا ہو رہا تھا، ٹائم لگنا ہے مقابلے میں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ مقابلہ بھی نہ کرنا پڑے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔
تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بکرے والی ڈیمانڈ ہے نا یہ تو ہے غلط, میں نے نہ بکرا دینا ہے نہ کچھ. کہتے مرغا ہی دے دو, اچھا مرغا دو, ہم نے جانا ہی اس طرف ہے, ہمارے ایک جان ہم نے لینی ہے. میں نے کہا اچھا تم نکلو تو صحیح, مرغا بھی میں دیتا ہوں تمہیں, اچھا ٹھیک ہے. خیر میں نے انہیں دعوت دی, بار بار دعوت دینے کے بعد سمجھایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خوراک جو ہے وہ یہ رکھی ہے, اس کو حلال طریقے سے کھاؤ گے تو برکت ہے. تو وہ مان گئے, الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا معاملات. تو اس طرح کے ہوتے ہیں جنات جو مانگتے ہیں, اور وہ پھر اگلا سٹیپ ان کا شرط ہوتی ہے کہ اتنے دن بعد دینا ہے, اور اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا دینا ہے, اور اس طرح وہ آپ کو شرک کی دلدل میں لے کر چلے جاتے ہیں اور آپ پھنس جاتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے, ایک میرا دوست ہی تھا, وہ معالج ہے, اور کیونکہ معالج جب کہیں ملتے ہیں تو ایک ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو میں تب اس کے پاس بیٹھا تو مجھے کہتا جی حضرت آپ فلاں قسم کا جو جادو ہے اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار ویسے ہی کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جادو ختم کر دیتا ہے, سمپل ہے, ہم تو بہت زیادہ چکروں میں نہیں پڑتے. کہتا جی نہیں اس کا علاج ایسے نہیں ہوتا. میں نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ کہتا جی اس کے لیے مرد ہو تو سفید رنگ کا بکرا, اور عورت ہو تو کالے رنگ کی بکری, یہ لینا بکرا ضروری ہے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا اچھا پھر لے کے, میں نے نا جیسے ایک بندہ مطلب تجسس سے پوچھتا ہے, اچھا میں نے کہا لے لیا پھر کیا کرنا ہے؟ کہتا پھر میرے سے رابطہ کرنا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہاں بیچنا ہے. تو اس طرح میں نے کہا بھائی مجھے دنیا کی اتنی فکر نہیں ہے, وہ میرے مالک نے جو میرے لیے لکھا ہے مجھے مل جانا ہے انشاءاللہ. تو مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ کیا جو ہے میں کیسے کسی سے مال لے لوں, کس طرح. الحمدللہ ہم علاج کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ علاج کرواتے ہیں, بالکل فری علاج بتاتے ہیں, کرتے ہیں, جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے اس کے مطابق لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, اس میں جو ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے لوگوں سے مال بٹوریں اور اس طرح کچھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس کی ڈیمانڈ کو نہ مانیے, توحید پر آ جائیے, اللہ کے قرآن پر آ جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیے. ایسے معالج وہ ڈرامے بازی کر کے آپ کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر کے وہ آپ سے پیسے بھی لے لیتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں, نہ آپ کی دین رہتا ہے نہ آپ کی دنیا رہتی ہے. صحیح بات. تو اس لیے ان سے محفوظ رہیں, اپنے آپ کو بچائیں. کسی بکرے کی ضرورت نہیں پڑتی علاج میں, کسی جو ہے چھترے کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی بیل اونٹ بھینس کی ضرورت نہیں پڑتی. بس سمپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ علاج بتایا ہے اس سے اپنا علاج کر لیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی.